کیا استغفار میں اس میں عزم چھپا ہوا ہے؟ اس حوالے سے علماء کی کیا رائے ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. یہ بڑی لمبی بحث ہوتی ہے بعض کا تمہاری سسٹم میں کہ اس میں عزم ہے کیا. یہ کوشچن پہلے یہ آئے گا. اس میں عزم آقا کریم نے فرمایا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم آقا کریم سرور دو جہاں گزر رہے تھے, صحابہ کرام کچھ پڑھ رہے تھے, تو آپ ان کے پاس ٹھہرے کہتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کے یا رسول اللہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوئی اللہ کا قسم ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ فوری دعائیں قبول کرتا ہے. یعنی کہ ایک ایسا اسم جس کا واسطہ دے کے جس کو پڑھنے کا اگر آپ پڑھتے تو اس کا فوری دعا قبول ہوتی ہے. ایک بات. دوسرا ہمیں جو اس میں اعظم کا ذکر ملتا ہے نا, کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, شاندار حکومت تھی. حکومت شاندار تھی, پرندوں پہ, جانوروں پہ, ہواؤں پہ, سمندروں پہ اور پانیوں پہ, اور ایون کہ جنات پہ بھی حکومت تھی. ایک دن ان کا بازار لگا, بازار کہہ رہا ہوں, ان کا جو دربار لگا ہوتا ہے, دربار میں سارے لوگ موجود ہوتے تھے, اور ان کو اللہ نے اتنی عظیم و شان سلطنت حکومت دی تھی کہ پرندے بھی ان کے غلاموں میں شامل تھے, پرندے بھی وہاں موجود ہوتے تھے. جب اب اچانک آپ دیکھتے کہ ہدہد وہاں پہ نہیں ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہدہد کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ 2-3 دن سے غائب ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہدہد جب واپس آئے گا, اگر اس نے واپس آ کے اپنی غیر حاضری کی مجھے معقول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن ہدہد جب آ جاتا ہے, اس میں اعظم کا جب پہلی دفعہ ہمیں ذکر اس کا ملتا ہے پوری تفسیروں میں ہر جگہ پہ, تو ہدہد آ کے کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام غصے میں فرماتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ تم غائب تھے, تمہیں پتہ نہیں کہ بادشاہ کے دربار میں تمہاری ڈیوٹی ہے اور تم سیرے کرتے پھر رہے ہوئے. حضور کہتا ہے کہ اے میرے بادشاہ, میرے سلطنت, میں نے ایک ایسی جگہ پہ گیا کہ جہاں پہ ایک عظیم و شان سلطنت ہے اور ایک خوبصورت ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے. میں یمن کے علاقے میں گیا اور اس کی جو میں نے وہاں پہ حیرت دیکھی, اس کا عظیم و شان تخت ہے, لہیم شلیم, دنیا میں اس تخت کی نظیر نہیں ملتی, ہیرے جواہرات سونا چاندی لگے ہوئے اس پہ. لیکن اس میں ایک پریشانی والی بات ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, وہ خدا کی پوجا نہیں کرتی. وہ ملکہ اور اس کے رہنے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں, لہٰذا وہ نا شرکیہ لوگ ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو پیغام بھیجو جا کے کہ وہ فوری طور پہ آگ کی پوجا چھوڑے, شیطان کی پوجا چھوڑے اور خدا کی پرستش, خدا کی بات کی طرف آئے. اور جب وہ جاتی تو ملکہ کیا کرتی ہے؟ ملکہ کچھ نہ طائف بھیجتی ہے. ملکہ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بڑا عظیم بادشاہ ہے, تو میں اس کے خلاف مخالفت یا پنگا نہیں لے سکتی. جو طائف بھیجتی تو سلیمان علیہ السلام دوبارہ پھر پیغام بھیجتے کہ تمہیں ایک ہی حکم ہے کہ فوری طور پہ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. آج جو کہتے دربار میرے حاضر ہو جاؤ, تو ملکہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا عظیم بادشاہ, ملکہ تیاری کرتی ہے, آنا شروع کرتی ہے. اب سلیمان علیہ السلام نا اس ملکہ کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں, حیران کرنا چاہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ ہدہد بڑی تعریف کرتا ہے اس کے جو تخت ہے اور تاج ہے جہاں وہ بیٹھتی ہے, وہ اسٹیج کرسی جو اس کی ہے جہاں وہ بیٹھ کے پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے. تو کوئی ہے میرا بندہ جو اس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں آ جائے؟ تو وہاں پہ ایک بڑا لہیم شلیم جن کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اے میرے بادشاہ کہ آپ کی آج کی نشست جو ہے نا, حالانکہ یہ جو سفر ہے نا یمن سے فلسطین کا, یہ 2-3 ہزار کلومیٹر ہے اور کئی دن لگتے ہوں گے. اس وقت سواریاں اور تھی. وہ سفر جب چل پڑتی ہے اور چلنے سے پہلے وہ کیا کرتی کہ اپنے اس تخت کو, اس ستارے, سورج, چاند, ستارے, ہیرے جواہرات لگے کو نا کمروں میں بند کر دیتی. اسے پتہ ہوتا ہے یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے, وہ تالے لگا کے آتی ہے. تو جن کہتا ہے کہ آپ کی شام کی نشست ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں ہوگا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یار یہ تو اچھی بات نہیں, کوئی اور. تو وہاں پہ آصف بن برخیہ جو تفسیروں میں نام آتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ پتہ کہتا ہے بیٹا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ یہاں ہوگا. وہ تخت جو 2-3 ہزار کلومیٹر یہاں سے دور ہے, اس میں کوئی گھنٹہ نہیں, کوئی دن نہیں, کوئی آدھا گھنٹہ نہیں, کوئی 15 منٹ نہیں, کوئی منٹ نہیں, آپ پلک جھپکے کے یہاں ہوگا. پھر اس نے ایسے ہی کیا کہ پلک جھپکنے کا وقت تھا وہ تخت سامنے آ گیا. تو وہ جب تفسیروں میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ آصف بن برخیہ اس کا نام تھا, بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یا حی و یا قیوم پڑھا تھا, بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھا تھا. تو اس کے جب قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ ہمارا وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, جس کے پاس خاص علم تھا, تو ہماری تاریخ میں, ہماری تصوف میں, روحانیت میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اسم جس کو پڑھیں تو قبول ہو. اب ہمارا جو آج کا ٹاپک استغفار کی طرف آتے ہیں کہ جب کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ رب کے سامنے استغفار کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی, تو یقین کرے رب نہ وہ اس میں عزم اس کے لیے بن جاتے ہیں. اس میں عزم ہم یہ کہتے ہیں ایسی کنجی, ایسا کوئی حربہ, ایسا کوئی نسخہ, ایسی کوئی چیز جس کے لگانے سے فوری طور پہ بند تالا کھل جائے یا فوری طور پہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استغفار بھی اسی طرح کی, اس میں بیٹا اس کی جہاں پہ آپ کے لیے نہیں باتتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا کہ ہر روز جو انسان ہے نا, ہر روز انسان کا نا صبح سے لے کے عصر تک جو 2 فرشتے اعمال نامے لکھتے ہیں,
اور عصر سے لے کے فجر تک 2 فرشتے اعمال نامے لکھتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اعمال پہ استغفار لکھا ہوگا میں اس کو جنت دوں گا. اچھا. صبح سے عصر تک ہم صرف ایک بار استغفار کر لیں اور عصر سے لے کے فجر تک صرف ایک بار کر لیں. جب رب کے سامنے قیامت کے روز ہمارے وہ اعمال نامے ڈیلی کے پرچے سامنے آئیں گے نا، آج کا، تو جس پرچے پہ لکھا ہوگا نا اس دن اس بندے نے استغفر اللہ کہا ہے، اللہ کہے کہ اس کو معاف کر دو. اس سے بڑی سعادت کوئی اور کائنات میں ایسا لفظ ہے ہی نہیں جہاں پہ اللہ نے یہ بخشش کر دی ہو، اللہ کی شفقت آ گئی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال نامے پہ صبح سے فجر سے لے کے عصر تک پہلا ہمارے اعمال نامے لے جاتے ہیں فرشتے، عصر سے لے کے فجر تک لے جاتے ہیں. اور جب کوئی اعمال نامہ سامنے اس میں فرشتے ڈھونڈتا ہے، دیکھو اس میں استغفار تو نہیں لکھا ہوا. اگر کسی اعمال نامے میں کسی صفحے پہ پرچے پہ ہمارے لکھا ہوا استغفار تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. دوسری اس کی اہمیت سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، آقا کریم روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کہ آپ نے جو اسم اعظم کی بات کی ہے نا، اس سے بڑا اسم اعظم کیا ہوگا کہ یہ بخشش کا سبب ہے اور لمبا چوڑا بھی نہیں.